تحریر سے استقبال کرتا ہوں. مولانا سے گزارش کرتا ہوں آئے وہ ہمارے اپنے ٹیم کے رسائل سے ہم سب کو مستقبل. آ جائیں کوئی قریب آ جائیں. آ جاؤ، جتنی جگہ بیچ میں نظر آ رہی ہے وہ پر کر. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آ جائیں پھر. آئے، اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے انشاءاللہ. آ جاؤ بیٹا، قریب آ جاؤ. قریب آ جائیں، یہ جگہ پھول کر. آ جائیں. ہر چیز کے آداب بتائے گئے ہیں اور مجلس کے آداب یہ ہیں کہ قریب ہو کر کے بیٹھا جائے. صحابہ کی سنت یہی ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال عز وجل في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت. ایسی محبت کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. کیسی محبت؟ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہ جو ہم سنتے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور ایک ماہ کی محبت کیسی ہوتی ہے یہ ہم نے دیکھ لیا. ایک ماہ کی محبت ہم نے دیکھ لیا ہے. ماں کی محبت ہر آدمی کو ہر عمر میں ہوتی ہے. آدمی بوڑھا بھی ہو جائے، اس کو اس کی ماں یاد آئے تو وہ رو لیتا ہے. ماں ایسی چیز ہے، جب تک بچے کا کام ختم نہ ہو جائے، بچے کی فکر پوری مکمل نہ ہو جائے، ماں کو چین نہیں ملتا. بچہ بھوکا ہے، مجال ہے کہ ماں کے منہ سے نوالا اترے. بچہ بیمار ہے، ماں کو سکون نہیں ملتا. اس کو 24 گھنٹے یہی فکر اور تڑپ لیے رکھتی ہے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کب صحیح ہوگا.
24 گھنٹے بچے کی فکر. تو ماں جو اللہ کی ایک معمولی سی مخلوق ہے، انسان ہے، انسان کا اور خدا کا کیا مقابلہ؟ کوئی تقابل نہیں دونوں کا، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کمپیریٹیو بول ہی نہیں سکتے، ان کو ان سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. تو جب ایک ماں کا جس نے صرف 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر کے بچے کو پیدا کیا، بیٹے سے یہ تعلق ہوتا ہے، تو اندازہ لگائیں جس خدا نے ہم کو بنایا، ماں کے پیٹ میں ڈالا، اس میں پرورش دی اور پھر دنیا کے سامنے لایا، وہ خدا کی کیا محبت ہوگی؟ ہم اس کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت والی بات ہم سنتے آئے ہیں، وہ تو صرف ہم کو سمجھانے کے لیے ہے، وہ ہم کو سمجھانے کے لیے ہے. اللہ کی محبت کو تو سمجھا بھی نہیں سکتے، الفاظ میں بیان کرنے کی سکت ہی نہیں ہے انسانوں کے اندر. ایک روایت ہے حدیث پاک کی جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر غیر مسلم کو یہ بات پتہ چل جائے، کس کو؟ ذرا زور سے بولنا. غیر مسلم کو، ایمان والے کو بھی نہیں، غیر مسلم کو، غیر مومن کو اگر اس بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو لکھا ہے کہ اس کا دل پھٹ کے مر جائے گا خوشی سے. کیا ہوگا؟ دل پھٹ کے خوشی سے مر جائے گا. تو ایک غیر مسلم سے اللہ کی یہ محبت ہے، اور ہماری اور آپ کی جو ہم اللہ کو مانتے ہیں، غیر مسلم تو اللہ کو نہیں مانتا، اس سے محبت کا وہ عالم ہے. تو پھر ہم اور آپ تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ان کا کہا مانتے ہیں، تو پھر ہم سے کیا محبت ہوگی اللہ کی؟ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ جو راتیں شب برات کے عنوان سے ہوں، یا شب قدر کے عنوان سے ہو، یا رمضان کا جو ہے مہینہ ہو، یا رمضان کی مقدس اور متبرک راتیں ہوں، یہ اللہ پاک بہانہ دیتے ہیں ہماری مغفرت کے سامان کر لینے کا. اللہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے ایسی راتیں عطا فرماتے ہیں. یہ جو ہم کو اللہ نے اپنے گھر میں بلایا، ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے. محلے میں کتنے گھر نہیں ہیں، کتنے لوگ ہمارے پڑوس میں نہیں ہیں، کیا وہ سب کے سب یہاں ہیں؟ نہیں، ہمیں اللہ نے یہاں بلایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کا بھی دستور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے دیوان خانے میں، یا ہمارے گھر کا پرائیویٹ جو مخصوص روم ہوتا ہے، مہمان خانہ، اس میں ہم اسی کو بلاتے ہیں جس سے ہم کو محبت ہوتی ہے، دلی تعلق ہوتا ہے. جس سے ہمارا قلبی تعلق نہ ہو، اس کا بیٹھنا ہمارے دل میں کھٹکتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ بھائی انہوں کہیں کو آئے بھائی، کیوں کہ دل کا لگاؤ نہیں ہے ان سے. اور وہی کوئی اگر ہمارا چاہنے والا آ جائے تو دل خوش ہو جاتا ہے. ہم اس کو بلا کے لاتے ہیں، مہمان خانے میں بٹھاتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں. تو وہ گھر جس کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، مرنے پہ ختم ہو جائے گا، وہاں پر ہم اپنے چاہنے والے کو بلاتے ہیں. تو یہ گھر جو تمام زمین کا سب سے مقدس جگہ بتایا مسجدوں کو، ایسی جگہ پہ جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. جس گھر کی نسبت اللہ سے ہو،
تو کیا اللہ وہاں پر اپنے غیر چاہنے والوں کو بلائے گا؟ یعنی اللہ تو اسے کو بلائیں گے جس سے اللہ کو محبت ہوگی، جس سے اللہ کا تعلق ہوگا، جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہوگا۔ اللہ نے یہاں جمع کیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ دنیا کے جو باہر کے تھپیڑے ہیں، بدعمالیوں کے، بد نظریوں کے اور برے کاموں کے، وہ تھپیڑے ہم کو اللہ سے دور کرتے ہیں، لیکن اللہ یہ رات دے کر، ایسی متبرک راتیں دے کر کے بہانہ بناتے ہیں تاکہ یہ بندہ جو مجھ سے دور ہوا ہے یہ پھر میرے قریب آ جائے۔ یہ اللہ کے کرم کے معاملے ہیں۔ چنانچہ یہ جو رات ہے جس کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، بڑی متبرک رات ہے۔ کیا ہے؟ متبرک، برکت والی رات ہے۔ پہلے ہم اس کو سمجھیں کہ شب برات ہوتی کیا ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن ہے کہ شب برات کی کوئی حیثیت نہیں، شب برات کی کوئی حیثیت نہیں، لوگوں کا ایسا ذہن بنا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ شب برات اپنی جگہ مسلم ہے، سند حدیث سے شب برات کا ثبوت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ جو پڑھا ہے عربی کا ابتدا میں، اس میں نے حدیث بتائی، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا۔ یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کس سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس روایت کو بیان کیا۔ کیا بیان فرمایا؟ کہ جب اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے آدھے مہینے والی رات آ جائے، آدھا مہینہ یعنی 14 شعبان، 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، تو 15ویں شعبان کی رات، 14 کی دن ختم ہو گئے عربی کے حساب سے، 15 کی رات آ گئی۔ اب یہ جو رات آئی ہے اس میں حکم دیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس رات کو خاص طور پہ ذکر کیا تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا، کوئی فضیلت تو ہوگی۔ چنانچہ اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا، قوموا لیلہا، کہ اس کی رات میں قیام کرو، اس کی رات میں قیام یعنی عبادت کرو، مطلق جاگنا نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی ان راتوں کو جاگنے کی رات نہ کہا کرو، ان راتوں کو جاگنے کی رات نہیں کہنا، یہ تو عبادت کی راتیں ہیں۔ صرف نرا جاگنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جاگتے تو ظالم بھی ہیں، رات کے چور بھی جاگتے ہیں، یہ صرف جاگنے سے ثواب مل جائے گا کہ نہیں، عبادت والی رات ہے۔ قوموا لیلہا، اس رات میں قیام کرو نماز کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ وصوموا یومہا، اس کے بعد جو دن آئے گا اس میں روزہ بھی رکھو۔ صاف ارشاد ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ تو پھر جب اتنی بڑی بات حضرت علی سے جب روایت موجود ہے تو پھر اس کے انکار کا کیا تک بنتا ہے؟ کیسے اس کا انکار کر دیں ہم؟ اور ایک نہیں، دو نہیں، 17 راویوں سے اس کی روایت متعدد طریقوں سے موجود ہے۔ کتنے راویوں سے بھائی؟ 17 صحابہ سے اس کی روایت موجود ہے۔ ایک صحابی کا قول کافی ہے۔ کیوں؟ صحابہ تو اللہ نے صحابہ کو محفوظ بنایا تھا گناہوں سے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ معصوم جو گناہ کر بھی نہیں سکتا،
گناہ کا خیال بھی نہیں لا سکتا. اللہ کی طرف سے ان کی ایسی حفاظت اللہ کرتے ہیں، ایسی عصمت ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں، نہ سوچتے ہیں، ادھر دھیان ہی نہیں جاتا ان کا. انبیاء کا یہ مقام. صحابہ انسان ہونے کے ناطے صحابہ محفوظ ہیں، نبی معصوم ہیں، دونوں میں فرق بتا رہا ہوں میں آپ کو. صحابہ کے اندر گناہ کا خیال تو ہو سکتا ہے لیکن وہ گناہ کرتے نہیں. کیوں؟ کہ اللہ ان کی حفاظت کر دیتے ہیں. اللہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی حفاظت کر دیتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں ان کی حفاظت؟ کہ آنے والی نسلوں کو ان کے پیچھے چلانا ہے. آنے والی نسلوں کو ان کے پیچھے چلانا ہے. کیا؟ کیسے؟ کیوں ان کے پیچھے چلانا؟ کیا دلیل؟ کہ قرآن میں خود اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس. اے ایمان والو تم ایمان ایسے لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے تھے. کون لوگ؟ صحابہ. کیا ان کا ایمان ٹارگٹ ہے ہمارے لیے؟ اور جو ٹارگٹ جن کو بنایا جاتا ہے ان کے پیچھے چلا جاتا ہے، ان کے پیچھے چلتے ہیں. تو ان کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ان کیس اگر ان سے گناہ ہو بھی جائے، انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے صحابہ سے بھی، لیکن اگر وہ گناہ کر لیں تو اللہ ان کو اس گناہ پہ باقی نہیں رکھتے، ان کو توبہ کی توفیق بھی دے دیتے ہیں. چنانچہ روایتوں میں بکثرت واقعات لکھے ہوئے ہیں. بہت سے صحابہ ایسے تھے جن سے گناہ ہوئے لیکن انہوں نے توبہ کر لی. انہوں نے توبہ کر لی. تو ایک صحابی کی بات بھی ہمارے لیے جب کافی ہے، اور وہ صحابی بیان کر رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کی بے انتہا بشارتیں، حضرت علی روایت کر رہے ہیں. کیسا جلیل الشان صحابی، عظیم الشان صحابی. اتنے عظیم صحابی کی جب روایت موجود ہے تو ان کے روایت کے انکار کا کیا تک بنتا ہے؟ مطلقاً شب برات کو یہ کہہ دینا کہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. 17 صحابہ سے اس کا جو ہے ثبوت موجود ہے. تو کرنا کیا ہے کہ اس میں عبادت کرنا ہے. اس میں ہوگا کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. پہلے اس کے بارے میں جان تو لیں کہ جب پھر آگے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک کا کیا عمل ہوتا ہے کہ اللہ پاک آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں. کہاں آ جاتے ہیں؟ یہ جو دنیا کا ہم کو آسمان نظر آ رہا ہے، اللہ اس وقت یہاں ہے اپنی شان کے اعتبار سے جیسے بھی ہو. اللہ پاک آسمانی دنیا پہ آ جاتے ہیں. دنیا بھی آسمان، یہ جو نظر ہمارے آنکھوں سے آ رہا ہے یہاں اللہ آ جاتے ہیں. فینزل اللہ سبحانہ وتعالی الی سماء الدنیا، دنیا کے آسمان پہ آ جاتے ہیں. فینادی منادین، پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک آواز لگانے والا، ندا دینے والا، پکارنے والا کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتہ. کہ کیا آواز لگاتا ہے؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے چالانات کو ڈسکاؤنٹ کر کے پیش کیا گیا. یہ ڈسکاؤنٹ ہے کہ تمہارے جو چالان تھے نا اس کا ہم 75% معاف کر رہے ہیں. 75% ہی تھا نا، 75% ڈسکاؤنٹ. 100 روپیہ اگر آپ چالان ہے آپ کا تو ہم 25 روپے ہی لیں گے تم سے، 75 روپیز معاف. تو اس کے اعلانات ہوئے، باقاعدہ آٹو میں بٹھا کر کے پونگے میں پکار لیتے پھر رہتے، بھائی جاؤ چالان پے کرو. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ الیکٹریسٹی والا ہر مہینہ پکار لیتے پھرتا بیچارہ آٹو میں. یہ آواز کیوں دیتا ہے کہ جاؤ فائدہ اٹھا لو، فلاں جگہ کاؤنٹر لگا ہوا ہے، آپ کو جا کے الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کاؤنٹر میں ان کا آدمی یہاں آیا ہوا ہے آپ کے محلے میں. یہی اعلان ہوتا نا کہ اس کا آدمی آپ کے محلے میں آ گیا.
جاؤ جا کے مل پے کر دو، اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی یہی دستور ہے، اللہ دنیا میں مثالیں دیتے ہیں سمجھنے کے لیے، مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ ایسے ہی ایک فرشتے کو اللہ کھڑا دیتے ہیں 15 شعبان کی رات، فَيُنَادِي، چنانچہ وہ فرشتہ کھڑے ہو کے پکارتا ہے، ندا دیتا ہے، کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الا هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی میری مخلوق میں جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں؟ دیکھو الٹا معاملہ ہے، جو گناہ کرا ہوا ہے اس کو فکر نہیں ہے، جس سے ڈر کے گناہ کرنا تھا، جس کے خوف میں گناہ نہیں کرنا تھا، اس کو فکر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ ہماری فکر کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کو اللہ کے بارے میں سوچنا تھا، لیکن وہ الٹا رہا ہے، اللہ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں، ہے کوئی تم میں کا جو مجھ سے مغفرت طلب کرے؟ ہم غفلت میں پڑے ہوئے، ہم کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے، گناہ کر کے بے فکر بنداز ہے، کوئی ٹینشن نہیں، گناہ کر لیے۔ کتنے گناہ ہو رہے صبح سے شام تک، بے حساب گناہ، بد نظری ہم سے ہو رہی، غلط ہم سن رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، چوری ہم کر رہے ہیں، ڈاکہ ہم ڈال رہے ہیں، کسی کا حق ہم چھین رہے ہیں، کسی پہ ظلم ہم کر رہے ہیں، بے حساب گناہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا کوئی خیال نہیں، اللہ کا کوئی خیال نہیں۔ حالانکہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے کہ ہم کو اللہ کی ضرورت ہے؟ ضرورت تو ہم کو ہے اللہ کی۔ اللہ تو بے نیاز بادشاہ ہے، وہ کیسا بے نیاز ہے، اس کی شان کیا ہے کہ پوری کائنات کے جتنے انسان ہیں نا، پوری کائنات کے اندر انسان جتنے بھی آئے ہیں، اول روز سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری امتی، یہ سب مل کر نیک متقی بن جائیں۔ کیا کریں؟ نیک متقی بن جائیں، ایک گناہ بھی ان سے نہ ہو، پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، پوری دنیا 100% مطیع ہو جائے اللہ کی، اور سب کے سب اللہ کی عبادت پہ آ جائے، تو اللہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی شان میں رتی بر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر پوری کائنات کے انسان مل کر اللہ کو ماننا چھوڑ دے، نافرمان ہو جائے، تو اللہ کی شان میں رتی برابر فرق بھی نہیں آتا۔ اللہ تو اتنے عظیم ہے، جب اتنی بڑی ذات جس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ایسے کھلے اعلان ڈسکاؤنٹ کے ساتھ کر رہی ہے، تو ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے مقام؟ ہمارا اس کے پاس کیا مقام ہوگا، کیا تڑپ ہوگی؟ اسی لیے یہ رات میں جو منادی، جو فرشتہ کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا آج کی رات میں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے سامنے جھولی پھیلا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور پھر وہ فرشتہ ایک اور اعلان کرتا ہے، الا هل من مسترزق فارزق الا، ہے کوئی مخلوق کے اندر جو مجھ سے رزق مانگے، جو مجھ سے رزق مانگے، اپنے مسائل کا میرے سامنے حل رکھنے کے لیے حل طلب کرے، فارزقا، آ جاؤ آج مجھ سے رزق طلب کرو، میں آج تم سب کو رزق دے دوں گا۔ پوری دنیا کی جو
انسانیت ہے، سب کی مارا ماری رزق کے واسطے ہی ہو رہی. صبح سے شام تک کی دوڑ دھوپ کے لیے ہے بھائی کہ میرے رزق کا مسئلہ حل ہو جائے. یہی ہے نا، سب کی سوچ یہی ہوتی ہے. باپ کی بیچارے کی نیند اٹھی، آنکھ اچار ہوئی تو اس کو یہی فکر رہتی میرے بچے کیا کھائیں گے آج کے دن. آنکھ پہ پھٹے کپڑے. اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ رزق صرف کھانے کی چیز کو سمجھتے ہیں. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو پیش آنے والا ہر مسئلہ رزق میں داخل ہے، چاہے کسی لائن کا. جس چیز کی آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے وہ سب رزق میں شامل ہے، صرف کھانا رزق نہیں ہے. کپڑے پھٹ گئے، باپ کو فکر ہوتی ہے میرا بچہ پھٹے کپڑے پہن کے کیسے جائے گا. آج کی رات اللہ کہہ رہے ہیں آؤ مجھ سے مانگو میں دے رہا ہوں. اور مانگنے والا، بولنے والا، دینے والا تیار، لیکن لینے والے غفلت میں پڑے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یقین ختم ہو گیا اللہ سے. ایمان کی بات، پکی بات. کیا ہوا؟ ارے کیا مول صاحب اتنی بڑی بات بول رہے، اللہ کی بات پہ کیسا ایمان ختم ہو جاتا ہمارا. ابھی اگر اسی وقت اگر گورنمنٹ سے اعلان آ جائے اسی وقت کہ تمہارے مہینے بھر کا خرچہ ہمارے ذمہ، چیف منسٹر جو ہے نا ہمارا اگر اعلان کر دیا کہ آج سے آپ کے مہینے کا پورا راشن ہماری طرف سے الٹا ہم پیسے دیں گے، ہر آدمی کو 1-1 لاکھ روپے، ہر آدمی کو خالی گھر میں بیٹھنے کے 1 لاکھ روپے دیں گے بول کے اگر گورنمنٹ سے اعلان آ گیا تو کل سے کون جاتے نوکری کو؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. جاتے؟ کوئی بھی نہیں جاتے. کئی کو چیف منسٹر بولا بھائی، سی ایم بول دیا. جس سی ایم کو اللہ نے پیدا کیا اس کی بات کا ایسا اعتبار ہے کہ اس کے ایک جملے پہ ایک جیو جاری ہو گیا، ہم اس کی بات پہ یقین کر لیے اور پھر ہم نوکری سے ختم، اپنے جو ہے ہٹ گئے پیچھے اور اس کے واسطے دوڑ دھوپ میں ختم کر دیا اپنی محنت کو. تو یقین کرو پھر اللہ کی بات کا یقین کیوں نہیں ہے ہمارے اندر؟ جب اللہ کہہ رہا ہے آؤ میں تمہارے جو ہے رزق کا مسئلہ حل کروں گا، گویا کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے ایک چیف منسٹر کا یقین اللہ سے آگے بڑھ گیا، اس کو بڑا سمجھے. ہے کہ نہیں؟ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں کوئی ہوائی فائرنگ کر رہا ہوں کیا؟ یہ حقیقت ہے، یہ دل کا حال ہے. اللہ پوری امت کو دل کے اندر صحیح ایمان عطا فرمائے. حالانکہ میرے پیاروں نہ چیف منسٹر سے ہوتا، نہ پرائم منسٹر سے ہوتا، نہ دنیا کی کسی اور مخلوق سے ہوتا. دینے والا اللہ ہے، اللہ چاہیں گے تو یہ دیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے ہرگز نہیں دے سکتے. یہ خود محتاج ہے اللہ کے. ارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ انما انا قاسم، میں تو صرف بانٹتا ہوں، واللہ یعطی، دینے والا تو اللہ ہے. ہمارا یقین گویا کہ اللہ کی ذات سے ہٹ کے غیر اللہ پہ آ گیا. ان کی بات تو مان رہے لیکن اللہ اعلان کر رہے تو اللہ کی بات نہیں مان رہے. یہ یقین کی حالت ہو گئی ہمارے ایمان کی. اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے کیا ہے؟ اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے. ہاں اب اس دوری کو ختم کرنا ہے. یہ راتیں بہانہ بنا کر کے اللہ دیتے ہیں. اب اس رات میں دوری کیسے ختم ہو؟ کہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے آج پوری دنیا میں کٹ رہے، پٹ رہے، مٹ رہے، لوٹ رہے. کیا حیثیت رہ گئی مسلمانوں کی؟ بتاؤ، ایمان والے کی کیا حیثیت رہ گئی آج کل؟ ہے کوئی حیثیت؟ کوئی سنتا ہے آپ کی؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک دور آئے گا، اس وقت تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی، بے حیثیت ہو جاؤ گے.
صحابہ نے پوچھا انحنو فی قلہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ کیا قلیل ہوں گے، تھوڑی مقدار میں ہوں گے؟ ہماری پاپولیرٹی جو ہے پاپولیشن ہمارا وہ تھوڑا ہوگا کیا؟ تو نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی؟ لا بل انتم کجساس انتم جساس کجساس الماء، تمہاری جو پاپولیشن ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی۔ دو طریقے سے سمجھایا اللہ کے نبی نے، ایک بات میں دو اشارے دیے کہ تمہاری کثرت ہوگی، پاپولیشن میں کم نہیں ہوگے، تمہاری تو کثرت ہوگی، لیکن کیسی کثرت بھی کیسی ہوگی؟ جساس کا جساس الماء، جیسے پانی پہ جھاگ ہوتا ہے، پانی کے اوپر جھاگ دیکھیں نا، جھاگ کیسے رہتا؟ چھوٹے چھوٹے ببلز رہتے پانی کے اوپر، اس کو گن سکتے ہیں کتنی رہتی جھاگ؟ بعض جگہ پر تو تالابوں میں جھاگ اتنی رہتی کہ پانی نظر نہیں آتا، پورے تالاب پہ جھاگ چھائی ہوئی رہتی، رہتا نہیں رہتا ایسا۔ اس کو گن سکتے ہیں جھاگ کو؟ نہیں گن سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بے حساب جھاگ ہے، لیکن حیثیت کیا ہے کہ ایک پھونک مارے تو جھاگ اڑ جاتا، یہ حیثیت ہو جائے گی مسلمانوں کی۔ پھر صحابی نے سوال کیا لماذا کا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا، کیا وجہ ہے ایسا ہونے کی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو باتیں ہوں گی۔ کیا ہوگا؟ دو باتیں ہوں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر جائے گی اور موت سے تم کو ڈر لگ جائے گا، مرنے سے ڈرنے لگو گے۔ آج یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ دنیا کی محبت پوری دل کے اندر ہے، صبح اٹھے تو یہی فکر، سوئے رات تک یہی فکر، اگلے دن کا پلان یہی رہتا۔ فجر کا الارم بہت کم لوگوں کے فون میں رہتا، کالج کو جانے کا الارم، نوکری کو جانے کا الارم ہر ایک کے فون میں نہیں ملتا۔ کیوں؟ کہ دنیا کی محبت ہے۔ کالج کو، نوکری کو 1 منٹ دیر ہو گئی، مالک نوکری سے نکال دیتا، کلاس سے ٹیچر نکال دیتے، یہ خوف ہے۔ لیکن فجر میں پڑھا تو اللہ کیا حال کرتے، اس کا خیال نہیں ہے۔ دنیا کی محبت ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ کراہیت الموت، موت سے نفرت ہے ہم کو، مرنا کوئی نہیں چاہتا، حالانکہ موت تو یقینی چیز ہے، سب کو مرنا ہے، جو دنیا میں آیا سب نے جانا ہے۔ ہم کیا رہیں گے جب محمد مصطفیٰ نہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو گئے، دنیا سے تو پردہ فرمائے۔ یہ اور بات ہے قبر میں حیات ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہے۔ جب اللہ کا مقدس قریبی پیارا نبی ہمارے پاس سے چلے گیا، ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ کہ جانا تو سب نے ہے، لیکن موت کا خوف ہے، نہیں بھائی ابھی نہیں مرنا ہے، ابھی نہیں مرنا ہے، خوب کمانا ہے، خوب پیسہ کمانا ہے، بلڈنگ بنانا ہے، گاڑی خریدنا ہے، خواہشات پوری کرنی ہے، بچوں کے شادیاں کرنا ہے، یہ جذبات ہیں۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو پھر دنیا کی نظروں میں بے حیثیت ہو کے رہ جائیں گے۔ ہر جگہ سے مارنے پٹنے ظلم کے کیا کیا نہیں، نت نئے طریقے سے ہم کو ظلم کیا جا رہا۔ خالی رو لینے سے کیا ہوتا؟ ارے فلاں عدالت میں ایسا حکم آیا ہمارے خلاف، فلاں جگہ، ارے بھائی یہ سب فیصلے وہاں سے ہیں، یہاں سے نہیں ہے۔ ان کا رونا رو، ان کی کیا اوقات ہے؟ اصل فیصلے تو وہاں سے ہو رہے۔ ہاں، قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے نا، کہ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوت ہے، آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ہے نہیں؟ شعر مشہور ہے نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانے تو کر کے دیکھ،
جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہیں مان رہے کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. نہیں مان رہے تو مر کے دیکھ. آپ اچھا کریں گے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا, آپ برا کریں گے آپ کے ساتھ برا ہوگا. ہم کر تو برا رہے ہیں اور امید اچھائی کی لگا رہے اللہ سے. 24 گھنٹے آنکھوں سے غلط دیکھیں گے, کانوں سے غلط سنیں گے, گانے سن رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, بدنگاہی کر رہے ہیں. بدنگاہی بھی نہیں ہے. آج کون سا بچہ اس میں اس سے محفوظ ہے بتاؤ مجھے. ہر گھر کا رونا ہو گیا. جیب میں آ گئی مصیبت, جو چاہے دیکھ رہے. نہ اللہ کا خوف نہ حیا, کچھ نہیں. حالانکہ حدیث پاک ہے الایمان والحیا قرانا. ایمان اور حیا. آج ہمارے اندر سے حیا ختم ہو رہی نا. بے حیائی جو عام ہو گئی اس وقت, چھوٹے چھوٹے بچے بے حیا. ایسی ایسی باتیں بچوں کی زبان سے سن رہے جو ہم بڑوں سے سننے کو گوارا نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے بچے وہ بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ الایمان والحیا قرانا. ایمان اور حیا, شرم, یہ دونوں قرانا. قرانا کا مطلب کیا ہے کہ دوست ہیں. وہ بھی کیسے دوست؟ قرن کہتے ہیں بالکل ملے ہوئی چیز کو. قرانا کا مطلب بیسٹ فرینڈ. ایمان اور حیا دونوں کیا ہے؟ بیسٹ فرینڈ ہیں, سگے خاص دوست ہیں. اذا رفع احدهما رفع الاخر. ایک چیز بھی اس میں سے اگر اٹھ کے چلے گئی دل کے اندر سے, دوسرا خود بخود چلے جائے گا. اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارے اندر سے حیا باقی ہے کہ نہیں ہے. بے حیائی اگر قلب کے اندر آ گئی, شرم دل سے نکل گئی, تو سوچ لے ایمان خود بخود نکل جائے گا. اللہ کے نبی کی بات ہے, پکی بات ہے. آج ہم بے حیائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ سب کی حفاظت فرمائے, میری آپ کی پوری امت کی. بے حیائی ہو رہی, بدنگاہی ہو رہی, بدسماعی ہو رہی. گانے سن رہے ہیں نا, نہیں سن رہے؟ پر کون سا بچہ گانوں سے محفوظ ہے؟ ہر گھر سے گانے کی آوازیں ہیں. حالانکہ تو گانوں پہ کتنی وعیدیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو گانے سنے گا, میوزک سنے گا, کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. معمولی کانٹا کان میں چپ گیا, کانٹا تو دور کی بات ہے, چونٹی نہیں, کیا حیثیت ہے چمٹی کی, اتنی طرح تھی نا. چمٹی کان میں گئے تو کیسا تل ملا دیتے, پورا گھر ایک کر دیتا. کان میں چمٹی گئی تو انسان کرتا نہیں کرتا, بے چین ہو جاتا, رات کو نیند نہیں آتی. معمولی چمٹی دنیا کی جو آنکھ کو نظر بھی نہیں آتی, اس کے کان میں جانے سے اتنی تکلیف ہو رہی کہ اللہ کے تیار کیا ہوا سیسا پگھلایا ہوا عذاب جب کان میں ڈالیں گے کیا حال ہوگا ہمارا. تھوڑا سوچنے والی بات ہے. کانوں سے برا سن رہے اور زبان سے گالیاں, بے حساب گالی, منہ کھولے تو گالی ہے نہیں ہے. کتنی گالیاں دے دیتے, ہم سمجھتے بھی نہیں کیا بول رہے. بہت سے بچوں کو جو گالی دیتے میں پکڑ کے پوچھتا ہوں, بیٹے تم کو اس کا مطلب معلوم؟ نہیں, ہم سنے اپنے ابا سے, انہوں بول رہے. یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بے حساب گالیاں, بے حساب, منہ کھول کے گالی. حالانکہ گالی دینا کتنا برا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے اذا تصابت امتی. دیکھو میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے, میری طرف سے نہیں بول رہا کچھ بھی کہ مول صاحب جو منہ کو آیا بول رہے. نہیں, حدیث کے الفاظ سنا کے بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا, اذا تصابت امتی, جب میری امت آپس میں گالی گلوچ کرنے لگ جائے, آپس میں گالی دینے لگے. ہے خود دیتے نہیں دیتے گالی بھائی,
منہ کھولتے رہے تیری ماں کی تیری بہن کی، یہی رہتا نا زبانوں پہ ہمارے، عام ہو گیا محلے کے اندر، اپنا رونا ہو میں، غیبت شکایت نہیں۔ اذا تصابت امتی، جب میری امت آپس میں گالی دینے لگے تو کیا ہوگا اس کا اثر، کیا امپیکٹ ہے اس کا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سقطت من عین اللہ، کہ اللہ کے نظروں میں ذلیل ہو جائے گی۔ آج جو ذلت اور رسوائی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی نا، اس کی وجہ یہ ہے، گالیاں زبان پہ عام ہیں۔ ارے بھائی اللہ کے نبی کی باتیں نہیں ہوتی کیا پوری؟ ہم گالی دے رہے ہیں، ہمارا سن کے ہمارے بچے بھی گالی دے رہے، ابھی شوق سے سنتے، کہا بیٹے گالی دے کے سناؤ، بیٹا ذرا سنانا بیٹے گالی دے کے، خوش ہو رہے اس پہ، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو رہے، عام خوش ہو رہے۔ ان بچوں کو تو اچھا ہی سکھانا ہے، میٹھی باتیں سکھانا۔ یہ ہو رہا ہے، اسی وجہ سے ہر جگہ ذلت، رسوائی، ناکامی۔ کیوں کہ مرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ہمارے اندر، ایسے جی رہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ موت تو لگی ہوئی ہے نا پیچھے، کب موت آئے گی کچھ پتہ ہے؟ آنے کا پھر بھی ٹائم دے سکتے، بچہ ماں کے پیٹ میں آیا تو ڈاکٹر لکھ کے دے سکتا بھائی ایکسپیکٹڈ ڈیلیوری ڈیٹ یہ ہے، یہ تاریخ پہ پیدا ہو سکتا بول کے، لیکن جانے کی کوئی ڈیٹ ہے؟ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے کہیں بھی نہیں ہے، کون کب جاتا نہیں بول سکتے۔ ارے اب بھی اچھے تھے نا جی، فون آیا اطلاع آئی بھائی دیکھا، ارے اب بھی بات کر کے آیا نا جی بھائی، ارے 5 منٹ نہیں ہوئے ہٹ کے وہاں سے، ٹائم ہے بھائی، اللہ لکھ دیے جانا ہے، ختم۔ لیکن ہم شیطان کے بہکاوے میں جی رہے ہیں بس، ہے نہیں؟ شعر بابر بعیش کوش کہ دنیا دوبارہ نیست، بابر عیش کر لے، یہ دنیا پھر آنے والی نہیں ہے، ایک بار مر گئے تو دوبارہ آنا نہیں ہے، تو عیش کرو بول رہے نہیں، وہاں پہ وہاں کی بات ہے، آخرت کی، مرے بعد جواب دینا ہے ہمارے کو، غیروں کے جیسا عقیدہ تھوڑی ہے ہمارا کیا مر گئے تو پھر اللہ جنم ہوں گا، ہے کیا؟ نہیں، ایک بار مر گئے، وہاں کی پکڑ بہت خطرناک ہے، وہاں کا جو اعمال نامہ جب کھلیں گا نا، یہاں پہ چھپا لے سکتے، رپورٹ لا کے یہاں پہ چھپا لے سکتے، بچ جا سکتے، ارے ان کو نہیں معلوم ہے، بچ جائے، دھوکہ دے دو بچ گئے، ان کا مال مار دو، دکان میں سے چیزیں چرا لو بچ گئے۔ لیکن وہاں کیا جواب دیتے؟ وہاں تو سب لکھا ہوا ہے، رجسٹر، کل ما عملوا حاضرا، جو بھی کریں گے سب موجود، یہ کرے تھے یہ لکھا ہوا، یہ کرے تھے یہ لکھا ہوا، یہ کرے تھے یہ لکھا ہوا، کچھ جھٹلا ہی نہیں سکتا ہے۔ وہاں پہ ملامت بھی نہیں کر سکتے شیطان کو، یہاں بولے تو گناہ ہوگا تو بول لیتے نہیں، ارے شیطان کے بہکاوے میں آ کے کر دیا جی، میں ہی بولتے نہیں بولتے، ارے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، میں کر لیا۔ وہاں کیا بولیں گا معلوم؟ شیطان سن کے لا تلومونی ولوموا انفسکم، ارے میرے اوپر کہیں کو تھوک رہا بابا، تیرے خود پہ تھوک لے، اچھا ہے یہ کام تو کرا، برائی تو کر رہا، تھوک رہا میرے اوپر، الزام شیطان پہ نہیں، نہیں شیطان تو صرف بہکایا تھا، عمل تو آپ نے کیا نا، عمل تو ہم نے ہی کیا۔ اسی لیے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آنا ہی نہیں، یہی مطلوب ہے۔ شیطان تھک جانا، اپن نہیں تھکنا، اپنا ایمان نہیں تھکنا، شیطان تھک جانا۔ ارے کتنا تو بھی بہکانا بھائی، کتنا روکنا گناہ سے اس کو، کتنا اس کو گناہ کی طرف لانا، انہیں بچی نے گناہوں کی طرف آرائش نہیں۔ صحابہ کی یہ صفت تھی، ان کے سامنے لاکھ طریقے کی آپ تدبیریں کر لو۔ ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ ان کو قید کر لیا گیا تھا غیروں کی طرف سے، اور ان کو گناہ کی طرف لانے کے لیے
عورتیں بھیجی گئی ان کے پاس. وہ عورتیں ان کے سامنے جا کے ہر طریقے سے بہکاری ان کو, لیکن مجال ان کی نظر اٹھی. آ کے بادشاہ کو بولی, بادشاہ سلامت, کس کے پاس بھیجے میرے کو؟ نے تو پتھر ہے, دیکھ رہا بھی نہیں میرے کو. بولے یہ یقین, یہ مضبوط صحابہ کا ایمان. آج ہمارے پاس ہے اتنا ایمان؟ تھوڑا کوئی اگر ایسا کسی کی طرف سے توجہ مل گئی, اپن پورا اس کی طرف ہی چڑھاتے. اور آج کل ایسا. ہمارا اور صحابہ کا کیا ایمان ہے, کیا ان سے کیا سیکھے ہم؟ یہ رات مغفرت کے لیے, معافی نامے کے لیے اللہ نے دیے کہ معافی نامہ لے لو اپنا, مانگ لو معافی. معافی مانگو, اللہ معاف کرتے. وہ بھی کیسا معاف کرتے, ایسا ویسا نہیں. 2 راتوں کے بارے میں روایت ملتی ہے, شب برات کے متعلق بھی, شب قدر کے متعلق بھی, کہ اللہ ایسی رات میں معاف کرتے ہیں. کیسا معاف کرتے ہیں؟ معاف کرنے کا اللہ کا کیا عالم ہوتا ہے. اللہ ایسے معاف کرتے ہیں, اتنے لوگوں کو معاف کرتے ہیں جتنے کہ بنو کلب ایک قبیلہ ہے عرب کا. بنو کلب کے بکریوں کے بدن پہ جتنے بال ہیں, ان ایک ایک بال کے بدلے میں ایک آدمی کی مغفرت کرتے اللہ پاک. ایک معمولی ایک بکری لا کے کھڑا کر دیتا ہوں میں, اس کے بال گن سکتے ہیں؟ ایک ہی بکری کے گن سکتے اپن, بے حساب بال رہتے بکری کے بدن میں. ایک بکری کا بال نہیں گن سکتے. بنو کلب تو سب سے مشہور قبیلہ تھا عرب کا, جن کے پاس بکریاں کثرت سے تھی, بے انتہا بکریاں ان کے پاس تھی. بنو کلب کی جو بکریاں ہیں, ان کے بدن میں جتنے بال ہیں وہ بولنے کے لیے ہے, اصل تو بے حساب مغفرت ہے. آ جاؤ, جو معافی مانگا معاف. آج آ جاؤ ہمارے پاس, آج سب کو معاف. اور جب اللہ معاف کرنے پہ آتے ہیں نا, تو پھر اللہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے, معاف کر دیتے ہیں. یار میں اس کو معاف کرا تو انہیں کیا سمجھیں گا؟ نہیں, کھلا اعلان اللہ کا, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اب یہ باتیں سن کے دل میں افسوس ہو گیا, ارے صحیح بھی یار, وہ بہت گناہ کرے, لیکن اب اللہ سے اتنے گناہ کرے بعد معافی مانگیں گے کیسا؟ شرم آتی, معافی مانگنے شرم آتی. ارے بھائی, شرم گناہ کرتے ہوئے آنا, معافی مانگتے ہوئے کیسی شرم ہے؟ نہیں, اصول کی بات ہے. شرم تو گناہ کرتے ہوئے آنا چاہیے, معافی مانگنے کے لیے کیسی شرم؟ اصول کی بات ہے نا. اب اللہ سے معافی مانگنا ہے, کیونکہ اللہ گناہ نہ تو کرو بول رہے, معافی مانگو بول رہے. ہم گناہ کر رہے, معافی نہیں مانگ رہے. جو کام کو کرنے کا اللہ حکم دیے, اس کو کرنے سے کہیں کی شرم بھائی؟ جس کام کے کرنے سے منع کرے تھے, اس کے واسطے شرم ہونا. چنانچہ گنہگاروں سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں, ہے نہیں؟ بڑی عجیب بات ہے نہیں؟ ہاں. بچہ, ماں کا جو اولاد ہوتی ہے ماں کی, وہ پخانہ کر لیا تو بظاہر گندگی رہتی, لیکن ماں اس کو کیا کرتی ہے, اپنے ہاتھوں سے دھلا کے وہی بچے کو پھر سینے سے لگاتی. ارے پخانہ کہیں کرا بول کے ہکال دیتی گھر میں سے نہیں, وہی بچے کو سینے سے لگاتی. ایک بچہ اگر ماں سے لڑ لیا, ماں سے کہا سنی ہو گئی, 4 بیٹے 3 بیٹے بات سنتے, ایک جنا نہیں سنتا, تو نہیں سنتے سے والے ہکال دیتی اماں گھر میں سے, چل جا میرے گھر میں سے بول کے. غصہ بھی کری تو اگر انہیں کھانا نہیں کھا کے سویا تو اس کی ممتا ایسی رہتی, اٹھا کے کھانا کھلاتی, جان دے بیٹے جو ہو گیا جان دے, چھوڑ ڈال, کھانا کھا لے بیٹا بول کے. ماں کا دل تڑپتا. تو پھر اللہ کا, یہ تو اللہ کی مخلوق ہے نا. ماں کا تعلق تو بعد میں, پہلا تعلق تو اللہ کا ہے. اللہ جب معاف کرنے پہ آئیں تو بے حساب معاف کرتے ہیں.
چنانچہ میں بتا رہا تھا کہ اللہ تو گنہگاروں سے بھی محبت کرتے ہیں. کیا بات، کیا کیسی بات بول رہے ہیں مول صاحب؟ تم گنہگار تھے کی محبت؟ ماں اپنے بیٹے کو پکارتی نہیں پکارتی. کتنے بار ہم دن میں 100 مرتبہ اپنے بیٹے کو بلا کے، چھوٹا بچہ ہے اس کے منہ سے بولنے لگا تھے، بیٹے بول کس کا بیٹا ہے تو بولیے. بولتے نہیں بولتے اپن کس کا بیٹا ہے؟ ماں بتا ابو جی کا بولتا ہوں ہے تو مما کا بیٹا ہو تو خوش ہوتے سن کے، ہوتے نہیں ہوتے؟ ہاں میرے بیٹے وہ تو بچے کو بھی خوشی ہوتی، حالانکہ اس کو معلوم اس کا ہی بیٹا ہے بول کے. ہے نہیں ہے بیٹے، بچے کو معلوم نا میں ان کا ہی بچہ ہوں بول کے، مگر پھر بھی انہیں سن کے خوش ہوتے رہتا. ماں بول کے خوش ہوتے رہتی. کیوں؟ اس میں اپنائیت ہے، اپنائیت، اپنے پن کا احساس ہوتا اس کو. دن میں 100 بار بولے تو بھی برا نہیں سمجھتا اس کو. کیوں؟ اپنائیت کا احساس رہتا. ویسے ہی اللہ گنہگاروں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جو گناہ کر لیے، گناہ کرے، ان کی نافرمانی کرے تو بھی انہوں کیا بول رہے؟ میرے بندو بول رہے. وہ اپنائیت کا احساس اللہ دکھا رہے. ماں بیٹے کو محبت میں بولتی رے چاند بول کے، میرا بیٹا چاند ہے بولتی. کالا بھی رہا تو کیا بولتی اماں بیٹے کو؟ ارے میرا چاند ہے بولتی. بولتی نہیں بولتی؟ کیوں؟ اس کے دل کا جذبہ رہتا. تو آپ ماں کے لفظ کا ترجمہ تو کر لے سکتے، اس کے دل کی جو کیفیت جذبے کی رہتی اس کا ترجمہ کر سکتے اپن؟ نہیں کر سکتے. ایسے ہی یا عبادی الذین اسرفوا میں اللہ جو بول رہے ہیں نا اے میرے بندے بول کے، اس کا لفظ کا ترجمہ تو کر دے سکتے ہم، لیکن جو اللہ کا تعلق قلبی ہے ہمارے سے اس کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے. گنہگار کو بول رہے اللہ میاں، ایمان والے کو بھی نہیں، متقی کو نہیں بول رہے، گنہگار کو بول رہے اے میرے بندے بول رہے، میرا اپنی طرف منسوب کر رہے. کتنی بڑی بات ہے. میرا بیٹا بولنا، بیٹا باپ کو جو ہے اگر کچھ بول دیا پلٹا کے جواب دے دیا تو باپ بول دیتا ہٹ میرا بیٹا نہیں ہوتا، یہ بولتا نہیں تم میرے بچے نہیں ہوتے بول کے. لیکن گناہ کرا، اللہ کی نافرمانی کرا، لیکن اللہ اس کو کیا بول رہے؟ میرا بندہ بول رہے، میرا بندہ. نسبت اپنی طرف کرنا ہے. اللہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم نے اگر اپنے جان پہ ظلم کر لیا گناہوں کے ذریعے سے تو آگے کیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، سن لو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے مایوس مت ہو. گناہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے جانے دے میرے بندے، چھوڑ دے، گناہ ہوگا ختم، اب توبہ کر لے، آ جا میرے پاس. بازا زانچ کر دی بازا. ایک شاعر نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ جو کچھ بھی کیا باز آ جا، پھر آ جا، دوبارہ لوٹ کے آ. 100 بار توبہ کر دی، ایک دن میں تم نے 100 بار توبہ کی، ورش کشتی، پھر اس کے بعد 100ویں توبہ بھی توڑ دیا. باز آ جا، پھر آ جا ہمارے پاس. آج 100 تو 100 تیری 100 توبہ ٹوٹ گئی، ہم کوئی مسئلہ نہیں، پھر 101ویں پہ آ جا، واپس آ جاؤ، ہمارے پاس تو ہر حال میں قبول ہے. بلکہ اگر ٹوٹا ہوا دل ہے تو اس کا اور بڑھ کے مقام رہتا. کیسے؟ مثال لے کے سمجھاتا. ایک آئینے کی دکان ہے، آئینہ ساز جو آئینہ بناتے نا، آئینے کی دکان ہے. اس کے پاس آپ ایک اچھا آئینہ لے کے جاؤ خالی صاف کرانے کے لیے، اور ایک آئینہ ٹوٹا لے کے جاؤ جوڑنے کے لیے، تو کون سی چیز کی زیادہ قدر کریں گا؟ ارے یہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کو جوڑے تو زیادہ پیسے ملتے، بولتا اس کو خواہش ہے میرا آئینہ ٹوٹ گیا صاحب، اس کو ایز اٹ از کر کے دیو، جیسا تھا ویسی بنا کے دیو. بولے تو کہ ٹوٹے ہوئے آئینے کی قدر زیادہ رہتی، اس کو پھر سے جوڑنا ہے. ایسے ہی ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ کے پاس بہت زیادہ رہتی، یعنی اس کو تو میرے پاس لانا ہے. جو اچھا ہے اس کے اوپر تو کم اس کے دل پہ زنگ ہے، لیکن یہ جو ٹوٹا ہوا ہے اس کا زنگ زیادہ ہے، اس کو اور قریب کرنا ہے میرے. اللہ خود چاہتے ہیں. بے حساب معافی اللہ کرتے ہیں. کیسا معاف کرتے مانو؟ اللہ کی معافی کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
امت کے اندر میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں. ایک آدمی تھا جس کا نام تھا کفل. کیا نام تھا؟ ارے بولو نا جی، زور سے بولو. کفل نام تھا، کفل. اس کا کام کیا تھا کہ ہر رات میں ایک نئی لڑکی لانا، اس کے ساتھ غلط حرکت کرنا. اس کا کام ہی یہ تھا. اچھا آدمی برا آدمی ہے؟ ارے بولو نا جی. ارے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا آپ لوگوں کو؟ میری بات کان پہ سے جا رہی، اوپر سے سر پہ سے چل جا رہی تو بول دو. بات زور سے بولنا. کیسا آدمی تھا؟ برا آدمی تھا، گناہ کرتا تھا، بہت خطرناک قسم کا گناہ. زنا کوئی معمولی گناہ ہے کیا بھائی؟ بہت بڑا گناہ ہے. اس کا معمولی یہ تھا. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا حدیث میں. ایک رات اس کے پاس ایک عورت آئی. جب وہ اس عورت کے قریب گیا برائی کرنے کے لیے تو وہ عورت رونے لگی. کیا کری؟ رونے لگی. کفل نے پوچھا ارے کیا بات ہو گئی، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھ، میں بری عورت نہیں ہوں، گنہگار نہیں ہوں، مجبوری میں آ گئی. پیسے کی ضرورت تھی، دیکھو پیسے کی ضرورت تھی، مجبوری میں نے اپنے بدن کا سودا کیا. میں گندی عورت نہیں ہوں، میں اپنے بدن کا سودا نہیں کرتی، اپنے عزت کا. بیٹا ادھر سنو، بیٹے ادھر سنو بیٹا، توجہ ہٹ جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے. تو اس عورت نے کہا کہ میں مجبوری میں تیرے پاس آ گئی، میرا ارادہ گناہ کا نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ اگر مالدار اپنے پیسے کا صحیح استعمال نہ کریں، زکوٰۃ نہ نکالیں، صدقہ نہ نکالیں، تو محلے کے غریب کا حق مار رہے ہیں. اور جب آپ حق ماریں گے تو وہ غریب گناہ کے رستے پہ جائے گا، اس کی پکڑ مالدار سے ہوگی. آج یہی ہو رہا ہے. بہرحال اس عورت نے کوئی کفل سے کہا کہ میں بری عورت نہیں ہوں، یہ تو مجبوری میں تیرے پاس آ گئی تھی، لہذا میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے. تو کفل کے دل میں اس کے لیے نرمی آئی. ارے واقعتاً چلو میں روزانہ تو گندا کام کرتا ہوں، آج یہ بیچاری عزت کی ماری پیسے کے واسطے میرے پاس آ گئی تھی. اس کے دل میں رحم آیا مخلوق کے تعلق سے، اس کے دل میں مخلوق کے تعلق سے رحم آ گیا. اچھی بات ہے میری بہن، چل میں تیرے کو چھوڑ رہا ہوں، لے پیسے بھی لے لے، اور میں تیرے ساتھ کوئی غلط جو ہے تعلق نہیں بناؤں گا، چلی جا، اللہ کے لیے چلی جا. صرف اتنا رحم، مخلوق پہ رحم کرا کر کے اس عورت کو بھیجا دیا. اتنی معمولی سی بات ہوئی. اس کے لیے تو پھر دوسری عورت لا کے کرنا آسان تھا نا غلط حرکت، لیکن مخلوق پہ جو رحم تھا نا، اس پہ اللہ کیسا معاف کرے. دیکھو اس کو بھیج کے پتہ نہیں اس کے دل میں کیا کیفیت گزری. ارے واقعتاً ایک نیک عورت کو میں لا لیا تھا، میرے سے غلطی ہو رہی تھی، شرمندگی ہوئی ان کی دل کے اندر. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ راتوں رات وہاں مر گیا بیٹھے بیٹھے کفل. اب وہ گنہگار آدمی تھا. اب گنہگار لوگوں کے جنازے میں ہم عام طور پہ اگر مشہور ہو جائے غلط ہے تو بہت لوگ نہیں جاتے، ہے نہیں؟ ایسا طریقہ ہے. اس دور میں بھی یہی تھا، اگر معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ غلط ہے اس کے جنازے میں نہیں جاتے تھے. تو اللہ کی طرف سے کیا معاملہ ہوا؟ معمولی سی معافی کا، تھوڑی سی ندامت کا کیا اثر ہوا معلوم؟ جب یہ مر گیا صبح میں نورانی کلمات کے ذریعے سے اس کے دروازے پہ اللہ نے لکھوا دیا قد غفر اللہ الکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا.
زندگی بھر کا گنہگار، معمولی رحم کرا مخلوق پہ تو اللہ معاف کر دے. اللہ کی یہ شان، اللہ معاف کرنے پہ آئے تو ایسا معاف کرتے ہیں. لیکن دل کے اندر جذبہ بھی ہو، تڑپ بھی ہو، معافی کی طلب بھی ہو. سچے دل سے جانا ہے اللہ کے پاس. اور ایک روایت حدیثوں میں لکھی ہے کہ ایک آدمی بنی اسرائیل کا تھا جس نے، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، قتل 99 رجلا، 99 لوگوں کا مرڈر کیا. کتنے؟ 99 لوگوں کا قتل کرا. اتنا بڑا گنہگار. قتل معمولی گناہ ہے کیا؟ ایک بے گناہ کو مارنا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ایک بے گناہ کو مارنا ایسا ہے جیسے کہ پوری انسانیت کا قتل کر دینا. اب انہیں 99 لوگوں کو قتل کرا. فَهَلْ لَهُ، پھر انہیں کیا کرا؟ وہاں پہ جا کے لوگوں سے پوچھا، بھائی میں 99 لوگوں کا قتل کرا، بھائی میرے کو ایک بات پوچھنا ہے، یا کوئی عالم ہے؟ کیا پوچھا؟ کوئی عالم ہے محلے میں تمہارے؟ کوئی مولانا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نا، وہ کوئی بات پوچھنی ہے دینی لائن سے تو عالم سے پوچھتے ہیں. ہمارے اور آپ کے جیسا تھوڑی تھا واٹس ایپ پہ آ گیا بھیج دیے، عالم سے پوچھے نا کس سے پوچھے. نہیں، کوئی تحقیق نہیں، بے حساب، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، عالموں سے رابطہ ہی نہیں. لیکن ان لوگوں کے اندر تھا جذبہ. انہیں کیا کرا؟ کوئی عالم ہے کیا پوچھا؟ ہاں بھائی، فَدُلَّ عَلَى فُلَانٍ، ایک آدمی کی طرف اشارہ کرے لوگ کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ، نیک آدمی ہے، دیکھو اللہ والا ہے، متقی ہے. چنانچہ اس کے پاس گئے، جا کے پوچھنے لگا، انی قتلت 99 رجلا، کہ بھائی میں 99 لوگوں کا قتل کر دیا، کیا اللہ مجھے اب معاف کریں گے؟ مولانا مجھے بتاؤ کیا میرے گناہ کی مغفرت ہے، میرے اس گناہ کی؟ تو مولانا جذبے میں آ گئے، غصے میں آ گئے. ارے پاگل ہے، 99 قتل کر کے آ نہیں معاف کرتے اللہ میاں تیرے کو. ارے جب 99 کرا تو 100 بھی اور ایک مار کے کھا، سینچری پوری کر لیا. کر کے پھر گیا عالم کے پاس. کوئی دوسرا عالم ہے تو بتاؤ. ان کے پاس گئے، جا کے بولے انی قتلت 100 رجلا، بھائی 100 آدمیوں کا مرڈر کرا، دیکھو اللہ میرے کو معاف کرتے نہیں کرتے، بولو معافی ہے نہیں ہے؟ بولے ارے کیسا نہیں ہے بھائی، اللہ پاک تو معاف کرنے کے لیے بیٹھے، اللہ پاک تو معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یقیناً اللہ تمہیں معاف کریں گے. چنانچہ انہیں توبہ کر دیا. اچھا، ولیکن انہوں پھر بزرگ سمجھائے، اذهب الى ارض فلان، یہ دیکھو وہ جو زمین میں تم رہ رہے تھے اس زمین سے دور چلے جاؤ، وہاں مت رہو، کہ وہاں کے لوگ خراب ہیں، تم کو خراب ماحول مل رہا تو تم یہ سوچوں میں، یہ حرکتوں میں جا رہے، تم اچھی بستی میں جاؤ نیک لوگوں کی. اذهب الى ارض فلان، یا فلاں بستی میں چلے جاؤ، یا وہاں ماحول اچھا ہے. تو لکھا ہے روایت کے اندر، تو وہ آدمی ہجرت کر کے اچھی جو نیک جگہ بتائے نا بزرگ لوگوں کی، اس کے دل میں سچی طلب تھی، وہ گیا سچائی کی طرف. جب حدیث میں آگے لکھا ہے اذا مر اذا سفر، جب آدھا سفر مکمل ہوا، آدھی جگہ تک چلے گیا، آدھا راستہ ہو گیا، فَأَتَاهُ الْمَوْتُ، اس کو موت آ گئی، موت کا وقت آ گیا. اب قتل کر کے آیا ہوا ہے تو کیا ہوا؟ اختصم ملائکۃ من الرحمہ و ملائکۃ من العذاب، کہ دونوں فرشتے آ گئے، ادھر سے رحمت کے فرشتے بھی آئے جان نکالنے کے واسطے، ادھر سے عذاب دینے والے فرشتے بھی آئے. اب دونوں میں بحث ہو رہی. رحمت والے فرشتے بول رہے کہ انہیں توبہ کی نیت سے نکلا تھا، لہذا اس کی جان ہم نکالیں گے.
عذاب والے فرشتے بول رہے 100 قتل کر کے آیا، ہم جان نکالیں گے. تو کیا کرنا بھائی اب؟ فَأَرْسَلَ اللَّهُ رَجُلًا فَأَرْسَلَ اللَّهُ مَلَكًا بِصُورَةٍ آدَمٍ. روایت میں ہے کہ ایک شخص کی، ایک آدمی کی صورت میں اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا. پھر ان کا اتفاق اس آدمی پہ ہو گیا اور اس فرشتے کے سامنے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، انہیں 100 قتل کر کے آیا، اب اس کی موت کا وقت ہے، ہم روح نکالنا چاہ رہے، عذاب والے فرشتے ہم کو روک لے رہے. انہوں بول رہے ہم نکالتے کہیں کہ وہ 100 قتل کرا، ہم بول رہے ہیں توبہ کی نیت سے آیا تھا. تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ بھائی دیکھو ٹھہر جاؤ، جھگڑے کو ختم کریں گے، ایک شکل نکالیں. کیا؟ کہ جہاں سے توبہ کی نیت کر کے آیا راستہ ناپو. کیا کرو؟ راستے کو ناپ لو. اب دیکھو کون سی زمین کے زیادہ قریب ہے. الی اقرب من فی الارض، کون سی زمین کے زیادہ قریب ہے؟ گناہ کرے تو زمین قریب ہے، یا توبہ کی نیت سے جا رہا تو زمین قریب ہے؟ چنانچہ اللہ کیا کرے؟ اللہ کو معاف کرنا تھا، ان کو کس کی پرواہ ہے؟ 100 کرا تو کرا، خط علامہ کو معاف کرنا ہے، اللہ ہے. اللہ پاک کیا کرے؟ گناہ کی زمین کو کم کرے، نیکی کی زمین کو لمبا کر دے کہ مسافت اس کی طرف زیادہ ہے. چنانچہ اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا، معاف کر دیا گیا، اور رحمت والے فرشتے اس کی روح لے لیں گے. اللہ تو ایسا معاف کرتے. کیسے کیسے گنہگاروں کو اللہ معاف کرے. بے حساب واقعات روایت میں ملتے ہیں. فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی، نہایت خوبصورت، حسین ترین عورت، اور ساتھ میں جتنی خوبصورت اتنی بدچلن، اتنی گنہگار. جتنے محلے کے بد کردار لوگ تھے سب کا اس سے تعلق. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ. چنانچہ اس کا کام بھی یہی تھا کہ ہر رات ایک نیا آدمی اس کے پاس آتا تھا، وہ اس کے ساتھ غلط حرکت کرتی تھی. لکھا ہے ایک دن اس کے محل کے باہر خوب مالدار ہو گئی، بہترین اونچی عمارت اس کی عمارت کے سامنے سے ایک فرد گزر رہا تھا، ایک آدمی. وہ آدمی کیسا؟ نہایت متقی، اللہ والا، بے حد اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، مسجدوں میں اپنی زندگی گزارنے والا، اللہ کے سامنے سجدے کرنے والا، رونے والا، بہت متقی آدمی، ڈرنے والا. چنانچہ روایت میں بات ملتی ہے کہ اس آدمی کی نظر چلتے چلتے اس عورت پہ پڑ گئی. اب خوبصورتی دیکھ کے دل میں اس کی عورت کی تصویر دل کے اندر اتر گئی، لیکن آگے بڑھ گیا، نہیں آگے مجھے نہیں جانا. لیکن دل کے اندر خیال تو آ گیا. اب محلے میں اپنے چلے گیا، اپنی مقام پہ پہنچ گیا، وہ عورت کا خیال دل سے جا رہا ہی نہیں. توبہ کر رہا، معافی مانگ رہا، سب کر رہا، دل میں سے خیال جا رہا ہی نہیں اس کا. پھر خود ہی سوچ لیا، ارے جب اتنا کرنے کے باوجود بھی اس کا خیال ذہن سے نہیں جا رہا، اس کی شکل چہرے سے نہیں ہٹ رہی، تو اس کے پاس ایک بار جا کے چل جاتا. اللہ والا آدمی ہے، نیک آدمی، متقی آدمی. اس واسطے حدیثوں میں بولتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اتقوا مواضع التہم، کہ جہاں تہمت کا اندیشہ ہو وہاں جاؤ بھی نہیں بولتے. یہ وجہ ہے اللہ والوں کو بھی، اللہ والے نیک آدمیوں کے بھی دل میں برائی آ جاتی تھی. صحبت کا اثر، محلے کی صحبت کا اور جگہ کا اثر ایسا خطرناک رہتا. چنانچہ
وہ آدمی جو متقی تھا، کل تک عبادت گزار تھا، کل تک دل کے اندر اللہ تھا، آج غیر اللہ دل کے اندر آ گیا، پلٹ کے آیا اس عورت کے پاس، اور غریب تھا، پیسہ اتنا تھا نہیں، تو اپنے پاس بیچ بوجھ کے جو بھی تھا سب نکال دے کے اتنے پیسے کا انتظام کر لیا جتنے پیسے لے کر وہ عورت کسی کو خرید کر سکتی ہے، پیسوں کا انتظام کر لیا، گیا عورت کے پاس، اس کی چارپائی پہ بیٹھ بھی گیا، اب صرف برائی کرنا باقی ہے، بیٹھ بھی گیا، لیکن پھر اچانک سے اس کے دل میں خیال آیا، ارے تو کہاں آ کے بیٹھا میاں؟ کل تک تیرا نیک عمل اللہ کی نگاہ میں تھا، کل تک اللہ تجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، کل تک اللہ تجھے اس کا خوف کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، آج وہی اللہ تجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے، تجھے تو بچنا چاہیے۔ چنانچہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گیا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ ارے کیا ہوا میاں، کہیں اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ تم تو اتنے قریب آ گئے، میرے پہلا آدمی دیکھ رہی ہوں میں جو میرے اتنے قریب آ کے دور چلے گیا رہا۔ ارے نہیں، میرے دل میں خیال آ گیا کہ جو اللہ مجھے نیکی کے وقت دیکھ رہا تھا وہی اللہ گناہ کے وقت بھی دیکھ رہا ہے۔ توبہ کر لیا، توبہ کر کے وہاں سے اٹھا، اٹھ کر کے اپنے مقام پہ آ گیا۔ جب یہ واقعہ ہوا، یہ چلے گیا، تو دیکھو اللہ والوں کی معمولی سی صحبت بھی اللہ پاک دل پہ اثر ڈالتے ہیں۔ اس واسطے بولتے اللہ والوں کے پاس جانا بول کے، نیک لوگ محلے میں جو رہتے ہیں ان کے پاس جانا، ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا، اللہ والوں کے پاس ان کی صحبت کا اثر ہوتا۔ انہیں نیک تھا، اس کے دل کا اثر کیسا ڈالے اللہ پاک؟ اس عورت کے دل میں اب اللہ کا خوف آ گیا۔ ارے انہیں 24 گھنٹے اطاعت کرنے والا، 24 گھنٹے اللہ کی ماننے والا، 24 گھنٹے اللہ کا خوف رکھنے والا ایک لمحے کے لیے میرے پاس آ گیا تو اس کے دل میں بے چینی ہو گئی، پلٹ کے چلے گا۔ میں کیسی گنہگار ہوں جو 24 گھنٹے گناہ کرتی ہے اور اللہ کا خیال نہیں آتا؟ مجھے تو جانا چاہیے۔ چنانچہ اب کہاں جانا؟ نبی موجود ہے موسیٰ علیہ السلام، جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ توبہ کی نیت سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، نکل کے محلے سے، اپنے علاقے سے جہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہاں پہنچی۔ اندر موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو، خریق کے جو تھے وہاں پر موجود، ان کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ یہ عورت وہاں گئی، باہر کھڑے ہو کے اس نے ان کے جو حواریین تھے، اطراف کے لوگ تھے، ان سے کہا کہ جاؤ جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ میں آئی ہوں فلاں عورت۔ اب محلہ پورا جانتا اس کو، کیسی عورت ہے سو۔ جیسے ہی اچھا وہ بولنے والا بھی بیچارہ جو ہے بے وقوف ذہن کا، جیسا سنا جا کے موسیٰ علیہ السلام بول، ارے فلاں عورت آئی تمہارے ہاتھ میں۔ انہیں یہ نہیں سوچا کہ میں کس کے واسطے آئی ہوں، یہ عورت کس کے واسطے آئی، توبہ کی نیت سے آئی۔ انہیں نعوذ باللہ کوئی غلط ارادے سے تھوڑے آئی تھی، توبہ کی ارادے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ کے پاس فلاں عورت آئی دیکھو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سنے، کہنے لگے ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی، لوگ کیا سمجھیں گے مجھے، کیا خدا نخواستہ ایسی عورت سے میرا بھی کوئی تعلق تھوڑی ہے، لوگوں کے ذہن میں تو بدگمانی ہوگی، بھیج دو اس کو، چلے جاؤ، میں نہیں ملنا چاہا۔ اب وہ بیچاری روتے ہوئے تڑپتے ہوئے واپس آئی۔ کتنی گنہگار ہے نا، انہیں زندگی بھر اس کا کام ہی برائی کرنا تھا، مشہور ہو گئی تھی پورے محلے میں برائی سے۔ موسیٰ علیہ السلام بھیجا دیے واپس، ڈانٹ کے بھیج دیے۔ اب آ کے اپنے محلے میں، اپنے گھر پہ آ کے سوچ لے رہی، واقعتاً میں تو تھی ہی ڈانٹ کے قابل، میں تو تھی ہی ڈانٹ کے قابل، میں کون سی نیک ہوں بول کے انہوں میرے کو رحمت کی نظر سے دیکھنے۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ میرے لیے واجبی ہے، میں تو کری غلط حرکت، میری زندگی اس میں گزری، لیکن اللہ ہے، چلو میں معافی مانگوں گی۔ تو اللہ کیسا کرم کرے۔ لکھا روایت کے اندر، اس واقعے میں
حضرت نے لکھا کہ یہ عورت بعد میں اس آدمی کے خیال آیا اس کے دل میں، عورت کا جو پہلے آ کے گیا تھا نا اللہ والا اس کے پاس، اس کا بہنیں سوچی کہ چلو اب محلے میں رہوں گی تو ایسی بدنام رہوں گی، لہٰذا میرے کو یہاں سے چلنا چاہیے۔ اب جانا تو کہاں جانا، کون قریب کرتا میرے کو؟ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی میرے کو جھڑکی دے کے بھیجے، ڈانٹ کے بھیجے، کون قریب کرے گا؟ ہاں وہ اللہ والا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گی، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے، میں اس سے نکاح کر کے عافیت اور پاک دامنی کی زندگی گزاروں گی۔ عورت آئی، جب یہاں آئی اس آدمی کے گھر پہ تو پتہ چلا، اس اپنی جو ہے پوری درخواست رکھی وہاں پہ، میں فلاں آدمی سے ملنا چاہ رہی ہوں اور میں جو ہے میرا یہ ارادہ ہے، میں ان سے نکاح کرنا چاہ رہی ہوں، حلال طریقے سے نیک اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہ رہی ہوں۔ تو اس کے رشتہ دار جو اس متقی اللہ والے آدمی کے رشتہ دار تھے، انہوں نے اس عورت سے کہا کہ نہیں وہ بندہ تو ختم ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ارے پھر کیا؟ اس کا ہاں البتہ ایک کام کر سکتے، اس متقی آدمی کا ایک بھائی ہے، تم اس سے اپنی درخواست پیش کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہ نکاح، وہ بھی نیک ہے، وہ جو ہے تمہیں پاک دامنی کی زندگی تم یہاں گزار سکتے ہو اس کے ساتھ توبہ کر کے۔ اب وہ اس کے دل میں اس کے لیے بے چینی تھی، تڑپ تھی، رو رہی تھی، بیٹھی عورت سوچ لیتے ہوئے کروں گی کیا، واپس اپنے گھر آ گئی۔ بھئی واقعتاً یہ کیا ہو گیا، میں گئی تھی توبہ کی نیت سے، وہاں ایسا ہو گیا، یہاں عافیت کے ساتھ زندگی گزاریں گی، بس انہیں اس کا انتقال ہو گیا، اب میں کروں تو کیا کروں؟ سوچ میں پڑ گئی، رو رہی بیٹھے بیٹھے اپنے گھر میں۔ اس کیفیت میں دروازے پہ کھٹکے کی آواز سنائی۔ کیا ہوا؟ دروازے پہ کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ یہ سمجھ رہی عورت کہ شاید کوئی غلط آدمی پھر آ گیا شاید اپنی حاجت لے کے، جو میرا کام تو یہی ہے۔ ایک مرتبہ انجان ہو گئی کہ نہیں ادھر توجہ نہیں دینا، پھر کھٹکا، اتنا کھٹکا ہو رہا دروازے پہ، اس کو چین ہی نہیں مل رہا۔ آخر اٹھ کے جا کے بولی کیا تو بھی ہے بھائی، کچھ تو بھی کر کے ہمت کر کے دروازہ کھول کے جواب دے دوں گی۔ جو جا کے دروازہ کھولے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اس کے دروازے پہ، بہت کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ۔ دیکھو اللہ کا نظام، دیکھو جب دل میں آدمی سچی پکی توبہ کی نیت کرتا ہے، اللہ کیسے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئی پریشان ہے، موسیٰ علیہ السلام آپ کدھر آ گئے؟ کہ ارے نہیں اللہ کی بندی، تو جب میرے پاس آئی تھی میں ان کو واضح نصیحت کر رہا تھا، اللہ نے میرے دل میں یہ اللہ پاک کی طرف سے میرے ارشاد ہوا اللہ کا کہ جاؤ تم میری بندی کا دل توڑ کے آئے، جا کے اس کے پاس جاؤ، اس کے دل کو مانوس کرو، اس کو سمجھاؤ، میری رحمت سمجھاؤ اس کو۔ اللہ معاف کر دیا، بولو میری خوشخبری کا پروانہ سناؤ۔ کیسی توبہ تھی کہ جو نبی ان کو پہلے ڈانٹ کے بھیجے وہ نبی دروازے پہ آئے۔ اس سے حضرت موسیٰ کا مقام نہیں گھٹتا، یہ عورت ان سے اونچی نہیں ہوئی، بس اللہ پر دکھا رہے کہ دیکھو اللہ معاف کرنے پہ آئے تو ایسا معاف کرتے ہیں۔ اس کا کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حضرت موسیٰ سے اونچی ہو گئی ہے، نہیں، نبی کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہو مخلوق میں بتا رہا ہوں کہ جب دل میں سچی توبہ کی طلب ہو اللہ ایسا معاف کرتے۔ بے حساب واقعات سچی توبہ پہ اللہ معاف کرتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، بلکہ صحابیہ ہیں، لیڈی صحابی ہیں، ان سے گناہ ہوا، انسان بشر تھے وہ بھی، میں نے کہا آپ کو کہ صحابہ سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، امکان اس کے کوئی بعید نہیں ہے، لیکن اللہ ان کو گناہ پہ باقی نہیں رکھتے، توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے روایت میں کہ ان صحابیہ سے بھی گناہ ہو گیا زنا کا۔ چنانچہ جب ان سے گناہ ہوا تو دل میں تڑپ ہوئی کہ مجھے یہ گناہ دھلوانا ہے اللہ سے۔ چنانچہ جب یہ گناہ ہوا
دل کے اندر سچی تڑپ پیدا ہوئی توبہ کی تو اٹھ کر کے آپ علیہ السلام کے پاس آئیں، آ کر کے اپنی عرضی، اپنی درخواست پیش کی، یا رسول اللہ انی زنیت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا جیسا عظیم گناہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اتنا خطرناک گناہ ہو گیا۔ اچھا نہیں تم سے گناہ نہیں ہوا ہوگا، اللہ کے نبی اپنی مخلوق سے بدگمان نہیں ہوا کرتے تھے، رحم دل تھے، اچھا گمان کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہیں شبہ ہو گیا ہو، شبہ ہو گیا ہوں گا، ڈاؤٹ ہو رہا ہوں گا، تمہیں کو زنا نہیں ہوتا ہوگا، خیال ہوگا۔ نہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا۔ چہرہ پھیر رہے اللہ کے نبی بار بار، وہ بار بار پلٹ کے آ رہے۔ اچھا تمہارے پاس کیا دلیل ہے بتاؤ؟ خالی بول دیا تو ہو جاتا ہے، کیا پروف ثابت کرو، ایویڈنس لاؤ، ثبوت دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ کا ثبوت یہ ہے کہ میرے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، لیکن مجھے آخرت کا خوف ہے، میں اسی لیے آ گئی آپ کے پاس، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ توبہ کرنا ہے۔ صحابہ کے دل میں ایک گناہ کرنے کے بعد بے چینی ہو جاتی تھی اس کو دھلانے کی، ہمارے جیسے بے فکر نہیں تھے، گناہ ہوا لائٹ لے لو، نہیں، رتی برابر بوجھ آ گیا، بے چین ہو جاتے تھے، رونے لگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اگر واقعتاً یہ گناہ ہوا ہے تو تم کہہ رہی ہو کہ تم نے اس کے ذریعے سے تمہیں حمل ہوا، تو بیٹی گناہ تم نے کیا، سزا تمہارے پیٹ کے بچے کو کیوں دوں؟ ظاہر سی بات ہے، پیٹ میں بچہ ہے تو انہیں کہیں تو سزا ڈالا، گناہ تو اس کا کیا غلطی ہے پیٹ کے بچے کی؟ لہذا جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، ابھی صرف عمل تیرا، پیدا ہونا بولے تو پورے 9 مہینے گزرنا، لیکن دل میں تڑپ تھی توبہ کی۔ ایسا ہمارے آپ کے ایسے نہیں تھے نا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ، انہوں بولے تھے 9 مہینے کے بعد آتے، بولے تھے بچہ ہونے کے بعد جاؤ دیکھو، انہوں آئے نہیں آئے پکڑ کے لاؤ، نہیں، ان کے دل میں بے چینی رہتی تھی، تڑپ رہتی تھی۔ 9 مہینے اسی بے چینی میں گزارے کہ اگر میں اس حال میں مر گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، کب بچہ پیدا ہوتا، کب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤں معافی کے لیے۔ لہذا لکھا ہے روایت میں کہ 9 مہینے ہوئے، بچہ پیدا ہوا، فوراً بغیر کسی کے بلائے کے خود دوڑتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھے آپ زنا کے حکم کا جو اس وقت میں اس کی سزا تھی، سنسار کرتے تھے، سنسار بولے تو یہاں تک گھڑا کھود کے اتار دیتے زمین کے اندر، لوگوں سے کہتے تھے پتھر مارو، سر پھٹ کے پڑ جاتے تھے، وہ سزا تھی زنا کی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ان صحابیہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ درخواست کی کہ آپ میرے سنسار کا آرڈر دے دیجئے، میں یہاں سزا اٹھا لوں گی، جہنم کی سزا برداشت نہیں کر سکتی، معاملہ ختم کرنا ہے، مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہا، گناہ کے بوجھ کو لے کے میں جی نہیں سکتی۔ دیکھو کیسی تڑپ صحابہ کے اندر تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، اللہ کے نبی تو رحم دل تھے نا بھائی، تو چاہتے تھے کہ امت توبہ کر لے، اللہ سے معاملہ کر لے، ہمارے پاس معاملہ نہ آئے۔ تو یہ تو بچہ چھوٹا ہے، تم تب آنا جب یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے، ابھی اس کو تمہارے دودھ کی ضرورت ہے، اس کو ابھی تمہارے دودھ کی ضرورت ہے، تم کو اگر میں مار دوں تو یہ بچہ کس کا دودھ پیے گا، اس کی پرورش کیسے ہوگی؟ جاؤ اس قابل جب بچہ ہو جائے
کہ یہ کچھ کھانے پینے لگ جائے تب ہمارے پاس آنا. تو چلو پیدا ہونے میں 9 مہینے لگ جاتے, کھانے کے قابل ہونا بولے تو 2-2.5 سال تو گزارنا کیسا بھی. اس سے پہلے بچہ اپنے ہاتھ سے نہیں کھاتا, اپنے ہاتھ سے کھانے کے قابل ہونا بولے اللہ کے نبی. اب 2-2.5 سال کا عرصہ اسی بے چینی میں گزرا کہ اگر میں مر گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. تڑپ فکر تھی دل کے اندر. جب 2-2.5 سال کا عرصہ ہو گیا, بچہ اپنے ہاتھ سے روٹی پکڑنے کے قابل ہو گیا, ہاتھ میں نوالا ہے, بچہ روٹی پکڑا ہوا ہے, اسی حالت میں بچے کو لے کے دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس گئے. یا رسول اللہ, خوش ہو رہی ابھی, حالانکہ معلوم ہے میرے جانے کے بعد میرا کوئی اکرام نہیں ہوگا, پھول کا ہار نہیں ڈالا جائے گا, میرے اوپر پتھر برسیں گے, میری موت مقدر ہے, لیکن آخرت کے عذاب سے بچنا تھا, یہ فکر تھی. خوش ہوتے ہوتے گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس. یا رسول اللہ, یہ دیکھیں یہ میرا بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا, اب اس کے ہاتھ میں یہ خود سے کھا سک رہا ہے, روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں موجود ہے, اب تو بھی آپ انصار کر دو نا اللہ کے نبی, اب تو بھی میرے بھی یہ بوجھ سے آزاد کر دو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب شریعت کا حکم ہے, کچھ کر نہیں سکتے, کوئی اور طریقہ ہے نہیں معافی کا, چلو اب ان کو سنسار کر دو. لیکن دل کی تڑپ کیسی تھی, کیا ہوا آگے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے پاس سچی تڑپ, معافی کی طلب کا کیا مقام ہے. دل کے اندر جو معافی کی طلب ہوتی نا, اس کا کیا مرتبہ اللہ کے پاس ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. کہ جب ان کو سنسار کیا جانے لگا, پتھر پڑے سر پہ, اور ظاہر سی بات ہے جب پتھر سر پہ پڑے گا تو خون کے چھینٹے اچھلیں گے بدن سے, سر کے اندر سے. جب خون کے چھینٹے اچھل کے ایک صحابی کے بدن پہ آئے, کپڑوں کے اوپر, تو ان صحابی کا چہرہ تھوڑا سا ایسا ہوا چہرہ, ارے یہ گنہگار عورت تھی, گندا کام کری ہوئی تھی, اس کے خون کا چھینٹا میرے بدن پہ کہیں کو آیا بھائی, ایسا فکر ہوئی, ایسا چہرہ بگڑا. تو آپ علیہ السلام کیا کرے, ان صحابی کا گریبان پکڑے جن کا چہرہ بگڑا تھا, کہنے لگے خبردار, خبردار, اگر اس عورت کے متعلق اگر تمہارے دل میں کوئی بدگمانی رہی, اس عورت نے توبہ کر لی ہے, اور سچی پکی توبہ, ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے والوں پہ پھیلا دو تو سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے. اس کی نیت ایسی. اللہ کے پاس سچی طلب کا یہ مقام ہے, اللہ ایسے معاف کرتے ہیں. ہمارے لیے, آپ کے لیے کیا پھر بہانہ, کیا چیز باقی رہ جاتی ہے. ہم کو بھی جانا ہے اللہ کے پاس, رونا اللہ کے سامنے, رونا, گڑ گڑانا, اللہ سے معافی مانگنا, اللہ معاف کرتے ہیں. آگے کی زندگی توبہ پہ گزارنے کی نیت ہو, شرط یہ ہے. نہیں بھائی معافی مانگ لیے, اب سن لیے اللہ معاف کرتے بول کے, چلو بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے, گناہ کرنا, گناہ کی آس میں, توبہ کی آس میں گناہ کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے, بے وقوفی ہے. ایک کمپنی, مثال دے کے میں اکثر سمجھایا کرتا ہوں, ایک کمپنی ہے, اس کمپنی نے ایک پروڈکٹ بنایا. کیا کیا؟ پروڈکٹ بنایا. کیسا پروڈکٹ ہے؟ اگر آپ کے ہاتھ پہ کٹ گیا, ہاتھ پہ آپ کے کٹ گیا, گہرا زخم ہے, بہت گہرا زخم ہے, جلدی بھر نہیں سکتا کوئی اور طریقے سے, تو کمپنی ایک پروڈکٹ بنائی, کریم. آپ اس کریم کو, اس پروڈکٹ کو اس جگہ پہ لگا لو, فوراً زخم ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایسا ایک اگر بن گیا پروڈکٹ, تو آپ کیا کرتے بھائی, کمپنی کا پروڈکٹ ہے نا, ان کے چاقو لے کے ہاتھ کاٹ کے لگاتے کیا؟ ارے بولو نا جی, اس کو عقل مند بولتے, بے وقوف بولتے اس کو. ارے ہے نا پروڈکٹ, آپ میرے کاٹتے جاؤ, لگاتے جاؤ. تو یہ توبہ کا بھی یہی مرتبہ, یہی طریقہ ہے. گناہ ہو گیا, کٹ گیا تو پروڈکٹ لگانا ہے,
کاٹ کے لگانا نہیں ہے. ایسے ہی گناہ ہو گیا تو معافی ہے, معاف کر دیں گے اللہ. جیسے پروڈکٹ لگانے سے زخم ختم ہو جاتا ہے, ایسے ہی تم توبہ, اگر تم سے گناہ ہوا, مجھ سے گناہ ہوا, اللہ کے پاس پیش ہونا, اللہ معاف کر دیں گے گناہ ہونے پہ. گناہ کر کے توبہ نہیں ماننا, یہ فرق ہے. اگر گناہ کرتے جاؤ توبہ کرتے, یہ تو پھر توبہ کا مذاق ہے. بھی ہم کو بھی لوگ بے وقوف بولیں گے, اللہ بے وقوف بولیں گے. اسی لیے میرے پیاروں, یہ جو رات ہے, اس رات میں اللہ بے حساب مغفرت کرتے ہیں, بے حساب. اللہ کرے مجھے آپ کو اور پوری امت کو صحیح سمجھ اور صحیح فہم دین کا آ جائے. اللہ میری آپ کی پوری امت کی ہر برائی سے حفاظت فرما لے. اب آنے والا رمضان کا مہینہ, اس کی پوری تیاری ہو. یہ 15 دن میں پوری روحانی طریقے سے تیاری کرنا, قرآن کا معمول ہو, پورا ٹائم ٹیبل بنا لینا. آنے والا ہے رمضان انشاءاللہ 15 دن کے اندر. پتہ نہیں اللہ مقدر کرے نہیں کرے, ہم پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. دعا کرنا اللہ سے, اللہ ہم کو بھی رمضان مقدر فرما, اللہ مجھے آپ کو سب کو رمضان عطا فرمائے. اب اس کا شیڈیول بنانا, یہ مہینہ, اب یہ جو باقی ٹائم ہے نا, یہ رمضان کا شیڈیول بنانا. اب میرا روزہ سٹارٹ ہوگا, صبح یہ ٹائم سے روزہ سٹارٹ ہے, تو مغرب تک کا میرے پاس وقت ہے, اس کو کیسا استعمال کروں. قرآن کی تلاوت کتنی دیر کروں, نماز کے لیے کتنا وقت نکالوں, نفل نماز کے لیے کتنا وقت نکالوں, مخلوق کی خدمت کے لیے کتنا وقت نکالوں, ماں باپ کی خدمت کے لیے کتنا وقت نکالوں, بیوی بچوں کی خدمت کے لیے کتنا وقت نکالوں. یہ سب ٹائمنگ فکس, یہ تیاری ہے رمضان کی. یہ وقت آنے والے 15 دن کا ہمارا رمضان کی تیاری میں گزرے. جتنی شاپنگ, جتنا سب کرنا, سب ابھی رمضان میں چڑھ لینا نہیں. بیکاری کے شاپنگ کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں بھائی عید کیا ٹائم ہے, اللہ آپ کو استطاعت دیا, نیا کپڑا لینا چاہ رہے, سب ابھی کر لینا. ضروری بھی نہیں ہے نیا کپڑا. حدیث میں ہے فلبسوا من احسن ثيابكم, اپنے اچھے کپڑے پہنو بولے عید کے دن میں. نئے کپڑے پہنو بول کے کوئی بھی حدیث میں نہیں بولے. لیکن پھر بھی اگر پہننا چاہ رہے, کیوں, صاحب ثروت ہے تو اللہ دیکھنا بھی چاہتے. ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته على عبده على بدن عبده, اور کما قال, کہ نعمت کا اثر اللہ پاک بدن پہ دیکھنا بھی چاہتے. کنجوسی بھی نہیں رہنا ہے, سکت تو کرو لیکن دکھاوے کی نیت سے نہیں. میرے کو دیکھ کے لوگاں بولنا نہیں, دکھاوا اللہ کو نہیں پسند, اکڑ اللہ کو نہیں پسند. کیوں, اکڑ پہ پھر اللہ توڑ دے. پھر جب اللہ توڑتے نا, بہت بھیانک توڑ دے. پھر اللہ سے مقابلہ کر سکتے, کوئی مقابلہ نہیں. اللہ سے کیا مقابلہ کرتے جی, کیا حیثیت ہے ہماری. معمولی پہلوان سامنے آ گیا تو پیدل ہو جاتے, اللہ سے لڑتے ہیں. تو دکھانے کی نیت سے نہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کپڑے کی شاپنگ کرنا ہے, رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنانا. بیکاری کا کوئی کام نہیں, وصول کرنا ہے, ٹائم کو اویل کرنا ہے, جتنا وقت ہے اس کو لینا ہے. بہت قیمتی ایک ایک لمحہ ہے. ایک فرض نماز 70 فرض ہے, فرض نماز کے برابر رمضان کے اندر. اللہ دے رہے ہیں موقع. اب تو اللہ کے کرم سے گزشتہ سال کے ایسا بھی موقع نہیں رہا کہ چلو بھائی چھپ کے کرو, ڈر کے کرو. اب تو الحمدللہ پورا کھل کے اجازت دے رہے اللہ پاک. تو الحمدللہ یہ نعمت کا شکر ادا کر کے پوری 20 رکعت تراویح پڑھنا, پورا مہینہ پڑھنا, پڑھیں گے انشاءاللہ. کھڑے رہ کے تراویح پڑھنا, الا یہ کہ کوئی معذور ہے, ضعیف ہے, کوئی کمزوری ہے, اس کے لیے الگ شکل ہے. ورنہ پوری اطاعت اللہ پاک کی, پوری جو ہے 20 رکعت کی تراویح اور پورے رمضان کی عبادت پورے دل جوئی کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ کریں گے. اللہ پاک مجھے آپ کو ساری امت کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لے, دعا کر لیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم وفق لنا بما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى
اللهم انصرنا ولا تنصر علينا واهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا غفار اغفر ذنوبنا ويا ستار استر عیوبنا اے اللہ اے اللہ اے اللہ، بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بے شک ہم بہت بڑے خطا کار ہیں، بے شک ہم بہت بڑے سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، تیرا کھا کے، تیرا پی کے، تیری دی ہوئی نعمتوں کو پہن کے، تیری دی ہوئی زمین پہ چل کے، تیرے دیے ہوئے سورج سے روشنی لے کے، تیرے دیے ہوئے اللہ آسمان کے چھت کے تلے زندگی گزار کے، ہر چیز، ہر اللہ تیری بھیک پہ پل کے تیری نافرمانی کرے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، سچی پکی توبہ عطا فرما، ہمارے دلوں کو تیری جانب پھیر دے، اے اللہ اب بس کر دے، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبتیں بس کر دے میرے مالک۔ اے اللہ گناہ کر کر کے تھک گئے میرے اللہ، اے اللہ اب ہمیں اپنی زندگی، اے اللہ اپنی زندگیوں کو تیرے راستے پہ ڈال دے، اے اللہ تجھ کو راضی کرنے والے اعمال پہ ہماری زندگیاں ڈال دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، بچہ اے اللہ بلک کر ماں کے قدموں سے لپٹتا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اس کو ماں سے ممتا کی رحمت کی امید رہتی ہے، کوئی غلطی اس سے ہو جائے تو وہ ماں سے لپٹ کے معافی مانگتا ہے۔ اے اللہ تیرا کوئی ذاتی وجود نہیں ہے، اے اللہ بظاہر کوئی تیرا وجود نہیں ہے، تیرا وجود اے اللہ تیری ذات کی حیثیت کے حساب سے ہے، ہم تیرے پاس قدم پکڑ بھی نہیں سکتے اے اللہ، لیکن جو عمل، جو طریقے سے، جس طریقے سے مانگنے سے تو ہم سے راضی ہوتا ہے اے اللہ ہم اس طریقے سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے جتنے گناہ ہوئے، چاہے صغیرہ ہو کبیرہ ہو، جان بوجھ کے ہوئے ہو یا انجانے میں ہوئے ہو، دن کے اجالے میں کہ رات کے اندھیرے میں، اے اللہ ان سب کو معاف فرما، اے اللہ ان سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کے اندر اے اللہ ایمان راسخ عطا فرما، اے اللہ بے ایمانوں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما، جتنے ایمان والے ان سب کو مضبوط ایمان عطا فرما، کمزور ایمان ہٹا کر کے مضبوط ایمان ہمارے دلوں میں ڈال دے، تیرے ذات عالی کا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ تیری ذات کا شوق ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ شوق سے اے اللہ تیرے عبادتیں کرنے والا بنا، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے نفرتیں، قدورتیں اے اللہ ختم فرما، اے اللہ کینہ کپٹ حسد بغض ختم فرما، اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ ایسی مبارک راتوں میں کینہ رکھنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اے اللہ ہمیں اس سے اے اللہ محروم نہ فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے دلوں میں جتنے بھائیوں سے ہمارے اے اللہ کینہ ہے نہیں، اگر تھا بھی تو ہم نے اے اللہ تیرے لیے اس کینے کو ختم کیا، اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمارے دلوں میں آپس میں محبتیں ڈال دے، مودتیں ڈال دے، رحمتیں ال دے، آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما، ہر قسم کا انتشار نصیب ختم فرما، اے اللہ خیر کا خوبی کا اے اللہ معاملہ فرما، اے اللہ رحم کرم کی بھیک تجھ سے مانگتے ہیں، ہم پہ رحم کرم فرما، اے اللہ زندگی کا ہر عمل تیرے سے اے اللہ راضی، تیرے کو راضی کر کے کرنے والا بنا، اے اللہ تیری ناراضگی کے ہر عمل سے ہماری حفاظت فرما، امت میں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو ختم فرما، جو جس لائن سے، جس ملک میں، جس علاقے میں جیسے پریشان ہے اس کی اس پریشانی کو اپنے کرم سے ختم فرما، اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ جن پہ ہمارا حق ہے ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ خاص طور پہ اس مجمع کے اندر جتنے موجود ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی لوٹنے سے بچا لے، اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں
اے اللہ ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں ہم میں سے اور جن کے ماں باپ بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ خاص طور پہ ہمارے ابا کو شفا دے دے، صحت دے دے، تندرستی دے دے۔ اے اللہ اتنے لمبے سے اے اللہ ایک آدمی اے اللہ بیمار پڑا ہوا ہے، اے اللہ تو اپنے کرم سے اس کو شفا دے، صحت دے دے میرے مالک۔ ہم اے اللہ اس مبارک رات میں تیرے آگے بھیک مانگتے ہیں ان کی صحت کی۔ اے اللہ بیماری بھی تیری ایک نعمت کی ہے، لیکن اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، بیماری والی نعمت برداشت کرنے کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے۔ اے اللہ صحت والی نعمت سے اے اللہ مبدل فرما۔ اے اللہ ہم کو شفا دے دے، صحت دے دے، تندرستی دے دے، عافیت دے دے، اور جتنے بیمار ہیں اے اللہ اس مسجد کے ہر مصلی کو اے اللہ شفا، صحت، تندرستی، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ قمر بھائی کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرما۔ جن کا نام زبان پہ آ گیا اور جن کا نہیں آ سکا ان سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ خیر خوبی کا معاملہ فرما۔ امت میں جس لائن سے امت پریشان ہے، جہاں اے اللہ یہ لوگ اے اللہ امت کا تیرے حبیب کا ایک ایک امتی جہاں جس جگہ پریشان ہے اے اللہ اس پریشانی کو ختم فرما۔ سارے عالم کے اندر اے اللہ امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ جنگ کی جہاں صورتیں اے اللہ اس کو عافیت سے ختم فرما۔ اے اللہ امن کا گہوارہ اس عالم کو بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں میں ہم نے جو مانگا ہے اپنی حیثیتوں کے مطابق مانگا ہے۔ اے اللہ ہوا کیا ہے، اے اللہ ہماری تیرے آگے کیا حیثیت ہے میرے مولا۔ اے اللہ یقیناً تیری شان بہت اونچی ہے، تو اپنے شایان شان عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے تاجدار عالمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ اے اللہ مجیب داد خان صاحب بھی کافی عرصے سے بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعاؤں کی گزارش آئی ہے۔ اللہ ان کو شفا، صحت، تندرستی دے دے۔ اے اللہ امت کے ہر بیمار کو شفا دے۔ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔